میری اور بات ہے، میں مرد ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ کیا مطلب؟ وہ غصے سے سرخ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ آپ کو خدا نے مرد بنایا، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، اور مجھے عورت بنایا، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں۔ مجھ سے جو آپ چاہتے ہیں وہ سب لکھنے کا حق آپ نے نہیں مانگا، نہ میں نے آزادی سے لکھنے کا حق آپ سے مانگنے کی ضرورت سمجھتی ہوں۔ آپ ایک شریف مسلمان خاندان سے ہیں، اور آپ بھی تعلیم یافتہ ہیں اور شریف مسلمان خاندان سے ہیں۔ آپ مردوں کی برابری کرنا چاہتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کلاس میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کرتی تھی اور اکثر لڑکوں سے زیادہ نمبر لے جاتی تھی۔ عصمت نے ایک نئی طرح کی کہانی کی بنیاد ڈالی جس میں مرکزی کردار عورت کا تھا، اور یہ عورت کوئی ایک خاص قسم کی عورت نہیں تھی۔ میری نظر میں عصمت چغتائی کا اردو افسانوی ادب میں بہت بڑا درجہ ہے۔ عصمت کو پڑھنے کے بعد آپ وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ ان کی تحریروں میں بغاوت، سرکشی، دلیری، بے ساختگی، بے تکلفی کے ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو آپ کو کسی اور خاتون افسانہ نگار کی تحریروں میں نہیں ملیں گے۔ ان کے تجربے کا ایک حصہ تھا یہ سب، اور ان کا جو مشاہدہ تھا اس کا ایک حصہ تھا، اور یوں ان کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں ہمیں تحریک نصفاں کے فلسفے کی بہت زیادہ جھلک نظر آتی۔ ان کے افسانوں کے بعد ہی ممکن ہوا کہ ہماری جو نئی لکھنے والی خاتون افسانہ نگار ہیں اور ہوئیں، مثلاً خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، بانو قدسیہ، جیلانی بانو اور بہت سی، یہ سب جو ہیں انہوں نے عصمت سے بہت کچھ سیکھا۔ تو ہاں، عصمت کا مقام اردو ادب میں بہت بڑا ہے۔